بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جمادی الثانی کا آخری عشرہ اور آخری ہفتہ ہے، تیسرا ہفتہ۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس جمادی الثانی کے مہینے میں محسن اسلام، افضل البشر بعد الانبیاء اور رفیق ہجرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ اسلام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت کے حامل ہیں کہ جن کے بھلائیاں، احسانات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان مال پیش کر دینا، ایسی نیکیاں ہیں کہ جن کی مثال نہیں ملتی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ آسمان کے ستارے لا تعد ولا تحصى، اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی گن ان کو سکتا نہیں ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال یہ تھا کہ اتنی انگنت نیکیاں جن کا شمار ہی ممکن نہ ہو، یہ نیکیاں بھی کسی کی ہو سکتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میری امت میں عمر کی اتنی نیکیاں ہیں۔ کتنی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال کر کے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر کے تھوڑی سی حزین ہو گئی، غم زدہ ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کیا بات ہے کہ میرے سوال سے آپ کو کیا اطمینان نہیں ہوا، آپ غم زدہ کیوں ہو گئی؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے خیال میں یہ تھا کہ آپ میرے والد محترم سیدنا ابوبکر صدیق کا نام لیں گے کہ ان کی اتنی نیکیاں ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا نام لے لیا تو مجھے تھوڑا سا غم ہوا کہ شاید میرے والد کی نیکیاں عمر کی نیکیوں سے کم ہو گئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ بات نہیں ہے، جتنی عمر کی نیکیاں ہیں تیرے والد کی ہجرت کی وہ جو 3 راتیں میرے ساتھ غار ثور میں گزری ہیں اتنی اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اور اسی طرح ایک موقع کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اگر آپ ایک سودا کر لیں میرے ساتھ تو بڑا احسان اور بھلائی والا معاملہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، بتائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر آپ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں اور وہ 3 راتیں جو آپ نے ہجرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہیں اس میں سے 1 رات کی نیکیاں مجھے لے لیں۔ کتنا بڑا مقام! اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اوپر جس نے بھی احسان کیا، جس نے بھی میرے ساتھ بھلائی کی، مال خرچ کیا، جانی قربانی دی، مالی قربانیاں دی، ان سب میں سے ہر ایک کا بدلہ میں دے چکا ہوں، لیکن صدیق اکبر وہ ہیں کہ جن کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، قیامت میں اللہ رب العزت ہی ان کو اس کا بدلہ عطا فرمائے۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے تو مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح اٹھائیں گے کہ پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، پھر میرے ساتھ ابوبکر صدیق کو اٹھایا جائے گا، اور پھر میرے ساتھ حضرت عمر کو اٹھایا جائے گا. اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اور یہ عزت عطا فرمائی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ میرا خلیل میرے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے. جب لوگوں کو، امت مسلمہ کے لوگوں کو حوض کوثر سے جام پلائے جا رہے ہوں گے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. میرے عزیز دوستو، ویسے تو سارے ہی صحابہ بے مثال ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے کسی کے بھی دامن کو پکڑ لیا تو ہدایت پا جاؤ گے. لیکن کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے بڑا مقام، بڑی عزت اور بڑا شرف عطا فرمایا. ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کا اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان ہیں، سب سے افضل ترین مقام. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی اتنے سلیم الطبع رہے کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کبھی بت کے سامنے نہیں جھکے، کبھی شراب نوشی نہیں کی، کبھی جوا نہیں کھیلا، ہمیشہ نیکی کے راستے میں چلتے رہتے تھے. جبکہ دور جاہلیت کا تھا، ہر طرف قتل و غارت گری تھی، دشمنیاں تھی، عداوتیں تھیں، شراب نوشی تھی، جوئے تھے. لیکن ان سب خرابیوں کے باوجود اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا سلیم الطبع بنایا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی اس طرح کے کوئی کام نہیں ہوا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اعلان نبوت کرنے کا حکم دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع کے اوپر گھر پہ نہیں تھے، کسی تجارتی سفر میں باہر نکلے ہوئے تھے. جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے بتایا اور ان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ فرما رہے ہیں. تو سب سے پہلے چل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یا محمد، میں آپ کے بارے میں یہ سن رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا دیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا چو چرا، بغیر کسی دلیل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مان دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رفقا میں، اپنے صحابہ میں جس کو بھی اسلام کی دعوت دی ہے، جس کو بھی اسلام کی طرف بلایا ہے، ہر ایک نے یا تو کسی نے مجھ سے دلیل مانگی، یا کسی نے مشورے کا ٹائم لیا، یا کسی نے یہ کہا کہ ابھی موقع نہیں ہے، یا کسی نے صاف انکار کر دیا اور بعد میں ایمان لایا. حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں کہ جنہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، میری بات کو سنا اور کہا محمد الرسول اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں اسلام لانا ایسے ہی ہے جیسے اپنے ہاتھوں میں انگاروں کو پکڑنا ہو.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو اپنی دعوت پیش کر چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے دو چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن چکے ہیں. تو جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، کوئی بھی نیا کام کوئی نیا آدمی شروع کرے، تو ہر آدمی چھان بین کرتا ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. اور اگر پتہ چل جائے کہ اس کے تو گھر کے لوگ ہی مخالف ہیں تو پھر ذرا مشکل ہو جاتی ہے اس کی بات سننا، اس کے ساتھ چلنا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں ایمان لایا جس دور میں ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن پیدا ہو چکے. اور حدیث طیبہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، تو وہاں پر جو سرداران قریش تھے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، اور دعوت یہ دی کہ اللہ کے علاوہ یہ جن بتوں کے سامنے تم پوجتے ہو، تم جھکتے ہو، جن کی عبادت تم کرتے ہو، ان کو چھوڑ دو، عبادت صرف اللہ کی ہے. تو وہ لوگ اتنے جری تھے اور اتنے بدمعاش تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پہ انہوں نے چادر ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھسیٹنا شروع کر دیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ او خدا کے بندو، اس آدمی کو تم تکلیف کیوں دے رہے ہو جو صرف تمہیں یہ کہتا ہے کہ عبادت اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. وہ جو درندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑے ہوئے تھے انہوں نے رخ بدلا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور اتنا مارا کہ لہو لوہان ہو گئے. اور زخموں کی بےتابی کی وجہ سے، زخموں کی دردوں کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان رفیق کو، ان جان نثار کو جب گھر لایا جاتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہوش میں آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میری تو خیر ہے، بتاؤ میرے دوست، میرے رفیق اللہ کے نبی کے سال میں ہیں. ان کی ماں کھڑی ہے، ان کو دودھ کا پیالہ پیش کر رہی ہے، یہ اس کو نہیں ہاتھ لگاتے. اور پھر تسلی کے لیے ام جمیل کو بلایا. ام جمیل نے آ کر کے حضرت ابوبکر صدیق کو تسلی دی کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ بہتر ہیں، آپ یہ دودھ پی لیجیے. نیکیوں میں مزاج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی دور میں اتنی تکلیفیں اٹھائی کہ جس کی مثال نہیں ملتی. وہاں جو بڑے بڑے قبائل کے لوگ ہوتے تھے وہ بھی اگر ایمان لاتے تو ان کو بھی بڑی مشکلات سے گزرنا پڑتا تھا، بڑی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا تھا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام میں اور ان لوگوں میں سب سے اعلیٰ خاندان سے ان کا تعلق تھا. آپ کے آباء و اجداد ان کے سردار تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ستایا. اور جب کوئی عام آدمی اسلام لے آتا اس کا تو وہ حشر کرتے، اور اگر کوئی پسا ہوا طبقہ غلاموں میں سے کوئی اسلام لے آتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کہ ان کو جو ان کا مالک تھا تپتی ریت کے اوپر لٹا دیتا تھا، اوپر چٹان رکھتا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے وہ پوچھتا تھا بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتے احد احد احد. حضرت ابو بکر اور صحابہ ان کے اس حال کو دیکھتے تو پریشان ہو جاتے. ایک دن آئے، اس نے ان کو لٹایا ہوا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ بتاؤ اس غلام کو کتنے کا بیچنا ہے؟ اس نے بھاری قیمت بتائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ادا کی اور حضرت بلال کو آزاد کر دیا. یہ مقام اور مرتبہ. اور ہجرت میں
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور معیت نصیب ہوئی، جبکہ اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے کے لیے نکل گئے تھے، اور جب اپنے مکہ کے شہر کو چھوڑ کر کے جس راستے پہ نکلے تھے وہاں چلے تو آگے سے ایک سردار تھا جس کا نام ابن الدغنہ تھا، وہ آیا اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں نے مجھے تنگ کر دیا ہے، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، وہ مجھے عبادت نہیں کرنے دیتے، اس لیے میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی کے وہی الفاظ کہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے الفاظ کہے۔ اس نے کہا آپ کی وہ شخصیت ہے کہ اِنَّكَ لَتَصِلُ الْأَرْحَامَ، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہو، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، دوسروں کے بوجھ کو اٹھاتے ہو، وَتُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکین کو کھانا کھلاتے ہو، اور بے لباس کو لباس دیتے ہو۔ آپ جیسا آدمی مکہ کی زمین سے نہیں جا سکتا، میرے ساتھ واپس چلو، میں تمہیں اپنی زمان میں لے کے جا رہا ہوں۔ اور جب آپ واپس آئے تو اس نے آ کر کے ان کی جو مجلس تھی اس میں اعلان کیا کہ صدیق اکبر کو، ابو بکر کو میں واپس لے کے آیا ہوں، ان کا کوئی بھی معاملہ ہوگا میرے ساتھ بات کرنی ہے، کسی نے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو واپس آ کر کے انہوں نے اپنے گھر کے اندر مسجد بنا لی۔ مومن کو اگر اس کے مسجد کے راستے بند کر دیے جائیں تو وہ گھر کوئی مسجد بنا لیتا ہے، اور جب مسجد بنا لی تو پھر ایک ہی کام ہوتا تھا، قرآن کا جو حصہ یاد تھا جو نازل ہوا تھا اس کو پڑھتے، اور اتنی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی کہ رونا شروع ہو جاتے، اور کفار کے بچے اور عورتیں آتی ان کو دیکھ کر کے وہ بھی ان کا قرآن سنتی اور وہ بھی رونا شروع ہو جاتی۔ تو وہ ابن الدغنہ کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ تم نے اپنی زمان میں ان کو لایا ہے، اس کو جا کر کے کہو کہ اس مسجد کو بند کر دیں، ورنہ اپنی زمان واپس لے لیں۔ تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنی ضمانت پہ واپس لے کے آیا ہوں، تو اس لیے آپ سے اب یہ شکایت ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ پریشان ہو گئے، یا تو قرآن پڑھنا چھوڑ دو یا پھر میں اپنی ضمانت واپس لیتا ہوں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اترا ہے، جس کو میں نے ان کی زبان مبارک سے سنا ہے، اس کو تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ جس نماز کا تم مجھے کہتے ہو کہ میں اس کو چھوڑ دوں، اس کو بھی میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں تمہارا بھلا یہ ہے کہ تم اپنی زمان پہ مجھے واپس لے کے آئے تھے، جاؤ ان کو اعلان کر کے بتا دو کہ آج کے بعد ابن الدغنہ کی ضمانت نہیں ہے، صدیق آزاد۔ میرے عزیز دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہنے، ان کی سیرت ایسی سیرت ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، جن کے بارے میں خود قرآن تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں کفار ڈھونڈتے ہوئے اس غار کے دہانے پہ پہنچ گئے، اور حضرت ابوبکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کے نیچے سے پاؤں بھی دیکھے، پیر بھی دیکھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ اب تو یہ اگر نیچے جان کے دیکھیں گے تو ہمیں پالیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق پریشان مت ہوئیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پوری قوم ہے، جس وقت انہوں نے کہا اب تو ہم پکڑے جائیں گے،
پیچھے فرعون آ رہا ہے، پیچھے پلٹتے ہیں تو اس کی فوجیں، اور آگے چلتے ہیں تو دریا کی موجیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، پریشان مت ہو، میں تمہیں لے کے آیا ہوں، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ ان کو شامل نہیں کیا کہ وہ دل سے ساتھ نہیں تھے، اڑنے والے لوگ تھے۔ اور یہاں صدیق اکبر کیا کہ مال تو مال ہے، جان بھی نچھاور کرنے والے ہیں۔ اور پھر جب مدینہ طیبہ میں آخری وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے، تو مدینہ طیبہ میں ایک بڑھیا ہے جس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب مجھے اس کی خبر ملی تو مجھے خوشی ہوئی کہ اس کی خدمت کا موقع مل گیا ہے، اور میں دن کے وقت گیا اور پوچھا کہ کوئی خدمت، کوئی گھر کا کام، کسی قسم کی کوئی ضرورت؟ تو اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، صبح کے وقت میں ایک آدمی آتا ہے، وہ میرے گھر کے سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر پریشان ہو گئے کہ خدمت کا یہ موقع ملا تھا اور وہ بھی ضائع ہو گیا۔ تو کہتے ہیں اس آدمی کی طاق میں لگ گیا کہ کون ہے وہ شخص کہ جو صبح کے وقت آتا ہے اور اس کے سارے گھر کے کام کاج کر کے چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، ایک دن صبح ذرا سویرے آیا، نہیں پایا، دوسرے دن ذرا اور سویرے آیا، کہتے ہیں پھر بھی نہیں پایا، تیسرے دن میں طلوع آفتاب سے پہلے آ گیا، اور دیکھا جب دروازہ کھلا تو منہ کے اوپر نقاب ہے اور ایک آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے اور واپسی نکل رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے جھٹ سے پکڑ لیا، اور جب نقاب اتارا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ